ہم ہیں شیخ چلی، سہیل بڑائش، 10 دسمبر 2019۔ برا نہ مانے تو کہہ دوں کہ تزادستان کے جسد قومی میں کوئی ایسا نفسیاتی الجھاؤ موجود ہے جس کی وجہ سے سب سے اونچا چلانے والا، ڈینگے مارنے والا اور حقیقت سے آنکھیں چرانے والا شیخ چلی ہماری ذاتوں کا حصہ بن چکا ہے۔ ہمارے اندر بیٹھا یہ شیخ چلی ہمیں حقیقت کے قریب نہیں آنے دیتا، نہ ہی یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ یہ شیخ چلی ہمیں اپنے انتہائی معمولی کاموں کو عالمی کارنامے بنا کر پیش کرنے کا محرک بنتا ہے۔ ہمارے اندر کا یہی شیخ چلی ہمیشہ دنیا کو کھلی نگاہوں سے دیکھنے میں رکاوٹ ہے۔ یہی شیخ چلی ہمیں اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرنے دیتا، بلکہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ یہ غلطیاں نہیں، خوبیاں ہیں۔ اس مشورے کو مانتے ہوئے ہم شیخ چلی کی طرح سینہ تان کر ان غلطیوں کو اپنی خوبیاں بنا لیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہمارے اندر کا شیخ چلی پھر سے جاگا ہوا ہے۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ون ہائیڈ پارک کے حوالے سے جو تصفیہ کیا، اس کے نتیجے میں 190 ملین پاؤنڈ یا 39 ارب روپے کی خطیر رقم پاکستان کو ملے گی۔ ہمارا شیخ چلی حقیقت جاننے کی بجائے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے، کبھی اسے NRO کی نئی شکل، کبھی ڈیل کا حصہ اور کبھی اسے کرپشن کے خاتمے کا بڑا بین الاقوامی کارنامہ قرار دے رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ ان دعووں، کارناموں اور ڈینگوں کا نہ صرف جائزہ لیا جائے، بلکہ ان شیخ چلیوں کا بھی محاسبہ کیا جائے جو بے سرو پاٹ ڈینگے مار کر ہمیں جھوٹی امیدوں، غلط خوابوں اور گمراہ کن تصورات کا اسیر بنا دیتے ہیں۔ اردو لغت بورڈ کی ڈکشنری کے مطابق شیخ چلی بہت چلانے والا وہ شخص ہوتا ہے جو شرارت کے کام کرے۔ یہ وہ احمق اور بے وقوف ہے جو ڈینگے مارے۔ یہ حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ شیخ چلی دراصل قادری سلسلہ کے صوفی عبدالرزاق کی عرفیت تھی، جو اپنی عقل و سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کا مزار تھانیسر میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ یہ روایت بھی موجود ہے کہ شیخ چلی دراصل مغل اعظم اکبر کے 9 رتنوں میں سے تھا، جس کا مزاج اور تلخ سچ اکبر کو پسند تھا۔ شیخ چلی کا جو تصور تزادستان میں ہے وہ ایسے شخص کا ہے جو زمین و آسمان کے کلابے ملائے، ڈینگے مارے اور چلائے، لیکن اس کی باتیں سچ نہ ہو اور نہ حقیقت پر مبنی۔ افسوس یہ ہے کہ تزادستان کے باسیوں کے اندر جو شیخ چلی بیٹھا ہے وہ نہ تو اکبر اعظم کے 9 رتنوں والا ہے اور نہ ہی تھانیسر میں مدفون قادری سلسلہ کا صوفی عبدالرزاق۔ ہمارا شیخ چلی احمق تو ہے ہی، مگر قومی بگاڑ میں اس کا سب سے زیادہ کردار ہے کہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ شیخ چلی نامی بھوت نے تزادستان کی روحوں کو قید کر رکھا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ بھوت دانستہ طور پر سچ کو چھپاتا ہے۔ سب سے بڑا شیخ چلی تو وہ تھا جس نے خان اعظم کے کان میں پھونک ماری، اور خان اعظم نے 4 ستمبر 2014 کو اسلام آباد دھرنے کے دوران سرِ عام یہ اعلان کر دیا کہ پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑے ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن ہمارے اندر کا شیخ چلی ان 200 ارب ڈالر یعنی 3100 ارب پاکستانی روپوں کے لیے مچل رہا ہے، کیونکہ صرف اگر یہی مل جائیں تو تزادستان کے سارے دلدر دور ہو جائیں، نہ قرضوں کی ضرورت رہے اور نہ ٹیکسوں کی۔ خان اعظم کے پسندیدہ اور محبوب وزیر مراد سعید کی 16 مئی 2018 کی وہ تقریر ہمارے کانوں میں آج بھی رس گھول رہی ہے، جس میں اس عالمی ماہر معیشت اور نابغہ روزگار مراد سعید نے ڈینگ ماری تھی۔ جس دن عمران خان نے حلف لیا، اس سے اگلے ہی دن 200 ارب ڈالر جو پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے وہ ساری رقم پاکستان لے آئے گا۔ میرے ملک کے اوپر قرضہ 100 ارب ڈالر وہ پہلے دن دنیا کے منہ پر دے مارے گا اور باقی 100 ارب آپ کے اوپر لگائے گا۔ مراد سعید کی یہ شیخی ہمارے اندر کے شیخ چلیوں کو اس قدر بھائی کہ آج تک ہمیں دن رات اسی 200 ارب ڈالر کے سنہرے خواب نظر آ رہے ہیں۔ پھر احتساب کے ایک شیخ چلی نے ڈاکٹر عاصم حسین پر 462 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا۔ 27 اگست 2015 کو گرفتار ہونے والے ڈاکٹر عاصم پر 4 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس 462 ارب روپے کی کرپشن کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ دلوں کے اندر بیٹھا شیخ چلی اس دن سے بلیوں اچھل رہا ہے اور ارب ارب کے نعرے لگا رہا ہے۔ آصف درزاری کے معاملے میں بھی کہا گیا کہ اس کے بارے میں بے نامی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ اور کرپشن کے ناقابل تردید ثبوت مل گئے۔
شیخ چلیانہ الزام کے بعد سے آصف زرداری گرفتار ہے اور ہمارے اندر بیٹھا شیخ چلی روزانہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ زرداری نے جو لاکھوں اربوں ڈالر لوٹے تھے وہ عوام کو ملنے بھی والے ہیں۔ تازہ ترین شیخ چلیانہ لہر 39 ارب روپے کے حوالے سے چلی ہے جو واقعی آ رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ مراد سعید احتسابی ادارے اور وہ افراد جو اربوں ڈالر لٹانے کی ڈینگیں مارتے تھے، اب ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے تزادستان کے باسیوں کی نفسیات کو کیوں ان جھوٹی ڈینگوں، طفل تسلیوں اور احمقانہ خوشخوابیوں کا عادی بنا دیا۔ اور تو اور ہمارا شیخ چلی پن دیکھیں، ہم ہیں پدی مگر ہمارا دعویٰ دیو ہونے کا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں معیشت کی وجہ سے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مگر ہم مصر ہیں کہ ہم ایران اور سعودیہ عرب میں صلح کرائیں گے، اور تو اور ہم امریکہ اور ایران کے درمیان بھی معاملہ طے کرا دیں گے۔ یہ بھی تو ہمارا شیخ چلی ہی تھا جس نے ہمیں یقین دلا رکھا ہے کہ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے روس کو افغانستان میں شکست دے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ بھی ہم ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو طالبان کے ذریعے افغانستان میں دھول چٹا رکھی ہے۔ ہمارے اندر کا شیخ چلی ہمیں جب یہ کہتا ہے کہ یہاں کے پائلٹ دنیا بھر سے اچھے، یہاں کے ذہن دنیا کے بہترین ذہن، یہاں کے قدرتی وسائل دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، یہی اندر کا شیخ چلی ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہمارے سمندر تیل سے بھرے ہیں، البتہ عالمی سازشوں کی وجہ سے ہم تیل نہیں نکال سکے، اور یہ بھی کہ بلوچستان کی کانیں سونے سے بھری ہیں، بس ایماندار کمپنی ملنے کی بات ہے، ملک سونا اگلنے لگے گا۔ 200 ارب ڈالر سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل شیخ چلی کی بڑھ تھی جس کا آج تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر کے شیخ چلی کی باتیں سننا بند کریں، اور جو شیخ چلی ڈینگیں مار کر اور جھوٹ سنا کر ہمیں بے وقوف بناتے ہیں ان کا محاسبہ کریں۔ اگر واقعی ہم بحیثیت قوم کسی نفسیاتی الجھاؤ کی وجہ سے شیخ چلی کے ہمزاد بن چکے ہیں تو پھر ہمیں بحیثیت مجموعی اپنے رویے پر غور کر کے شیخ چلی کے اس گلون سے چھٹکارا پانا ہوگا، وگرنہ ہم آج کے گلوبل ولیج کے کارآمد شہری بننے کی بجائے شیخ چلی کی طرح دنیا کا مذاق بنے رہیں گے۔